حدیث نمبر 61 مومن کی مدد کرنا. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما. کتاب المظالم. انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. بہت بڑی رسپانسبلٹی آ گئی کہ بھائی کی مدد کرنی ہے خواہ وہ ظلم کر رہا ہے یا مظلوم. اس کی مزید ڈیٹیل ایک اور حدیث میں آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا. مظلوم ہے تو میں مدد کروں گا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ جب وہ ظالم ہوگا تو پھر میں اس کی کیسے مدد کروں گا؟ آپ نے فرمایا اس وقت تم اسے ظلم سے روکنا، کیونکہ یہی اس کی مدد ہے. اس وقت ظلم سے روکنا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ چھوٹی سی بھی کوئی چیز ناگوار ہو تو وہ ضرورت سے زیادہ بولنا شروع کر دیتا ہے. یہ کیا بات ہوئی، ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا، یہ فلاں ایسا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، یہ خرابی کرتا ہے، وہ کام نہیں کرتا. یعنی مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتھارٹی دے دیتا ہے اور ان کے پاس حکمت نہیں ہوتی تو وہ ناروا لوگوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ سے، اور یعنی ایکسٹرا باتیں سنا کے یا دوسرے کا حق مار کے. اب سارے لوگ ایسے لوگوں سے ڈرتے ہیں، ان کو کوئی کچھ منع بھی نہیں کرتا کہ ان کو چھوڑو، ان کے پاس گئے تو یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی. لیکن ان کو ایسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا کہ وہ ہر ایک پہ ظلم کرتے رہیں اور ہر ایک کے ساتھ زیادتی کرتے رہیں اور ہر ایک کے ساتھ بد اخلاقی کرتے رہیں اور بدتمیزی کرتے رہیں. تو ان کو کہیں تو سٹاپ کرنا چاہیے نا. تو ہم سب کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہمارے کولیگز میں سے، اگر ہمارے بچوں میں سے، اگر ہمارے ہسبینڈ یا ہمارے اور کوئی بھی اس قسم کی کوئی چیز کر رہا ہے جو الٹیمیٹلی خود اس کے لیے نقصان دہ ہے تو اس کو اس سے روکنا بھی چاہیے، اس کو سٹاپ کرنا چاہیے. اگر ہم اس کو روک نہیں سکتے نا تو کم از کم اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی چاہیے. یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے کہ ایک ظالم کو اور انکریج کرے کہ آپ اور ظلم کریں. ہاں بہت اچھا کرے، اس کا یہی علاج ہے، اس کی یوں ہی خبر لو. بعض ساسیں ہوتی ہیں نا، وہ اپنے بیٹے کو ابھارتی رہتی ہیں، اور اسی طرح بعض ٹیچرز ہوتے ہیں وہ آپس میں جب کلیگز ملتے ہیں، ہاں فلاں اسٹوڈنٹ بس اس کی تو یہ عادت ہے، اس کے ساتھ تو یہ کرنا چاہیے. ایک بھی ظلم کر رہا دوسرا بھی کرو، اور بچے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اس کو سمجھنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کر رہا. تو ظلم میں کبھی ہاں میں ہاں نہ ملائے، کبھی کسی کو انکریج نہ کرے، کیونکہ ظلم کرنے والے پر لوٹتا ہے، اور جو اشارے سے بھی کسی کو کہتا ہے قتل کرو وہ بھی قاتل شمار ہوتا ہے. اور پھر یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا نصرت، انصر اخاک، تو اس میں نصرت کا مطلب ہوتا ہے مدد اور تائید. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو طریقہ سکھایا ہے مدد کا، وہ صرف ظلم ہوتے ہوئے روکنا نہیں بلکہ ظلم کرنے والے کو بھی روکنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے اگر آپ صرف مظلوم کو پکڑتے رہیں گے نا، ہے اس کو بچا لو بچا لو، اس کو کچھ نہ ہو، تو ظالم کو تو شے ملی رہے گی، اس کو آپ نے پکڑا ہی نہیں. تو آپ جڑ ہی کاٹ دیں نا ظلم کی، جو کر رہا ہے اس کو پکڑیں. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم ہونے دیتا ہے، نہ ظلم کرتا ہے نہ ہونے دیتا ہے. ابو مسعود بدری کہتے ہیں میں اپنے غلام کو کوڑے کے ساتھ مار رہا تھا، میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی ابو مسعود جان لو، اور میں غصے کی وجہ سے آواز کو بھی نہیں سمجھ سکا. تو جب وہ میرے قریب ہوئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ فرما رہے تھے جان لو ابو مسعود جان لو ابو مسعود. کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے کوڑا پھینک دیا تو آپ نے فرمایا جان لو ابو مسعود، بے شک تمہارے اس غلام پر قدرت سے زیادہ اللہ تم پر قدرت رکھتا ہے. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آج کے بعد میں کسی غلام کو نہیں ماروں گا. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ایک شخص ذرا طاقتور ہوتا ہے اور وہ خوب مار پیٹ کے اپنی بڑھاس نکال لیتا ہے. تو ایسے سب لوگوں کو سوچنا چاہے آپ کے بچے ہی کیوں نہ ہو. ماں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہسبینڈ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے سے جو کمزور پارٹنر ہے اس کے اوپر جو چاہیں اس کے ساتھ زیادتی کر جائیں. تو
جو کرے گا قیامت کے دن بھرے گا. چاہے دنیا میں آپ کتنے ہی بڑے شان و شوکت والے انسان ہیں، لیکن اگر ظلم کیا تو اس کا بدلہ دینا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کچھ ایسے امراء بھی آئیں گے جو جھوٹ سے کام لیں گے، ظلم کریں گے. جو آدمی ان کے پاس جا کر ان کے جھوٹ کو سچ قرار دے گا اور ظلم پر ان کی مدد کرے گا، اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ میرے پاس حوض کوثر پر بھی نہیں آ سکے گا. وہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں آ سکے گا. تو بعض اوقات یہ ہے کہ کچھ لوگ بڑوں کے پاس جا کے، مثلا پرنسپل کے پاس جا کے، ڈائریکٹر کے پاس جا کے لوگوں کی شکایتیں لگانا اور ان پہ ظلم کروانا یا ان کی امیج خراب کرنا، اس طرح کے بھی کام کرتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی سوچ لیں کہ وہ حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آ سکیں گے. پھر اسی طرح کسی کے ساتھ ناحق تعاون نہیں کرنا چاہیے. جو شخص ظلم کر رہا ہے، چاہے آپ کی ماں ہی کیوں نہ ہو. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کی بھابھی پر آپ کی والدہ ظلم کر رہی ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہوتا اماں قصوروار ہے، لیکن آپ روکتے ہی نہیں اماں کو، چونکہ وہ اماں ہے یا چونکہ وہ ابا ہے تو اس لیے ان کی ہاں میں ہاں تو ملانا ہی ہے. تو یہ بھی غلط ہوتا ہے. چونکہ میرا بھائی ہے نا تو اس لیے میں نے تو بھائی کی سائڈ لینی ہے، چاہے وہ بھابھی پر کتنی ظلم ڈھا رہا ہو. تو یہ ظالم کی مدد کرنا، ظالم کو شے دینا، ظالم سے تعاون کرنا بذات خود ظلم ہے. اس سے بھی بچنا چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی مدد کرے، جھوٹی گواہی دے، وہ تب تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے. اسی طرح جہاں آپ کی اتھارٹی ہے، جہاں آپ کی قدرت ہے، اور نہیں بھی تو جہاں آپ کسی چیز کو بدل سکتے ہیں، کسی نا انصافی کے یا ظلم کے کلچر کو بدل سکتے ہیں اور پھر آپ اصلاح نہ کریں. تو حدیث میں آتا ہے، جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو کوئی ایسی قوم میں ہو کہ جن میں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہوں اور وہ لوگ اس کو بدلنے پر قدرت رکھتے ہوں، اس کے باوجود وہ اصلاح نہ کریں، تو اللہ ان سب کو ان کے مرنے سے پہلے عذاب دے گا. تو اس لیے جہاں کہیں کوئی ایسی چیز دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہر روز پیش آتی ہیں زندگی میں، گھر میں بھی گھر سے باہر بھی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کپڑے سلنے کو دیے، ڈیلے ہو گئے، تو آپ درزی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے اسکول میں مثلا فوٹو کاپی کرنے کو دی، ڈیلے ہو گئی، آپ کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات کہیں آپ نے کسی چیز کی رپورٹ کی کہ یہ چیز ٹھیک ہونی چاہیے، پنکھا نہیں چل رہا، اگلے دن پھر آئے پنکھا پھر نہیں چل رہا، ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ صرف irrelevant پیپل کے سامنے چیخنا چلانا بولنا اصلاح نہیں ہوتی. اصلاح یہ کہ اگین سیکنڈ ریمائنڈر، تھرڈ ریمائنڈر، فورتھ ریمائنڈر دیے جائیں، جا کے پوچھا جائے، irrelevant لوگوں سے بات نہ کی جائے. ہمارا کیا ہوتا ہے؟ غلطی کہاں ہوتی ہے؟ تبصرے کہیں اور ہو رہے ہوتے ہیں، نتیجے میں کچھ اصلاح نہیں ہوتی اور ظلم ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طرح مظلوم کی مدد کرنے کا بھی ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی مدد کی، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا. اور اگر کوئی کسی مظلوم کی مدد نہ کرے تو اس کی کیا پکڑ ہوگی؟ ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اسے قبر میں 100 کوڑے لگائے جائیں. تو تخفیف کا سوال کرتا رہا اور دعا کرتا رہا یہاں تک کہ ایک کوڑا رہ گیا، باقی معاف کر دی گئی. جب ایک کوڑا اس بندے کو پڑا تو قبر آگ سے بھر گئی. جب اس کا ذرا اثر ختم ہوا تو اس نے پوچھا فرشتوں سے مجھے کیوں مارا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم نے ایک نماز وضو کے بغیر پڑھی تھی اور تم مظلوم کے پاس سے گزرے تھے، اس کی مدد نہیں کی تھی. اب یہ مظلوم کی مدد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جھنڈا اٹھا لیا جائے یا کوئی چیخا چلایا جائے، کیونکہ بعض اوقات کہتے کشمیری عوام کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. آوازیں اٹھا کے کتنے مسئلے حل ہوئے. خالی آواز اٹھانے سے بعض اوقات مسئلے حل نہیں ہوتے. بات کو صحیح جگہ پر صحیح طریقے سے صحیح دلیل کے ساتھ کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں. تو اس میں انسان کو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ میں اس غلط کام کو کس طرح روک سکتا ہوں، اس ظلم کو کہاں سے ختم کر سکتا ہوں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ظلم کی وجہ سے قیامت کے دن نیکیاں مٹ جائیں گی کیونکہ وہ مظلوم کو ساری چلی جائیں گی. ابن عثمان، سلمان فارسی، سعد بن مالک، حذیفہ بن یمان اور عبداللہ بن مسعود، یہاں تک کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 6-7 کو شمار کیا کہ ان سے روایت ہے کہ
کہ وہ لوگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا صحیفہ اور نامہ اعمال اس کے لیے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، یہاں تک کہ وہ خیال کرے گا کہ وہ نجات پا جائے گا، نیکیاں بہت ہیں، تسلی ہو جائے گی اس کو. پھر لوگ اس کے مظالم کی وجہ سے اس کا پیچھا کریں گے، یہاں تک کہ اس کی ایک نیکی بھی باقی نہیں رہ جائے گی، سب مظلوموں کو دے دی جائیں گی اور ان کی برائیاں اس پہ ڈال دی جائیں گی. تو اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کسی بھی اعتبار سے کسی پر ظلم نہ کروں. مثلاً آپ دیکھیے، ظلم جو ہوتا ہے وہ صرف مارنا پیٹنا ہی نہیں ہوتا، یا ظلم کسی کا حق چھیننا یا چوری کرنا ہی نہیں. ظلم کسی کو ایموشنلی ٹارچر کرنا بھی ہے، کسی کو اس طرح تنگ کرنا، ذلیل کرنا کہ وہ بےچارہ فریاد بھی نہ کر سکے، اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہ ہو یہ کہنے کی کہ میرے پاس کیا ظلم ہوا. ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی ڈیوٹی کو صحیح طرح پورا نہ کرنا، اپنے فرائض ادا نہ کرنا، جو ہمیں پڑھانا چاہیے وہ پورا نہ پڑھانا، جس طرح کہا گیا دینے کے لیے اس طرح نہ دینا. ظلم اصل میں ہے کیا؟ ظلم کہتے ہیں کسی کا حق مارنا. تو جو دوسرے لوگوں کے حق ہے ہم پر، اگر ہم ان کو ادا نہیں کرتے، چاہے والدین کا حق ہے، چاہے اولاد کا ہے، چاہے شوہر کا ہے، چاہے بیوی کا ہے، چاہے اسٹوڈینٹس کا ہے، چاہے ہمسایوں کا ہے، تو جس کا بھی حق ہم نہیں دیتے وہ حق سے محروم کرنا ہی ظلم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پچھلی حدیث میں بات ہوئی تھی اس عورت کی جو گناہ گار تھی اور کتے کو پانی پلانے پہ اس کی بخشش ہو گئی، اور پھر جو باقی ساری ایگزامپلس بھی ڈسکس ہوئیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ دن میں بھی کتنے ایسی اپرچونیٹیز آتی ہیں جہاں ہمیں کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کائنڈ ہو سکتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کوئی اور مخلوق ہو. بہت سارے موقع آتے ہیں اور چند لمحوں کے لیے ہمارے دل میں وہ ایک کائنڈ جو کارنر ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹ بھی ہوتا ہے. پھر ہمیں یاد ہے کہ ہمیں اور کام ہے، وہ ابھی تو میں بہت آکوپائڈ ہوں، اور ہم اس کو جو ہے وہ مس کر دیتے ہیں. میں یہ سوچ رہی تھی اپنے لیے کہ ہم لوگ اسی طرح انکانشیسلی کتنے گناہ بھی کر دیتے ہیں. تو اگر ہم اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس نیکی یا اس چھوٹے سے ایکٹ سے، کیا پتہ اللہ کو اتنا پسند آ جائے کہ کوئی میرا گناہ اس کی وجہ سے ختم ہو جائے، تو اگر ہم لوگ کسی معاملے میں سست بھی ہو رہے ہوں کہ جہاں ہمیں کوئی رحم کرنے کی اپرچونیٹی مل بھی رہی ہے، تو ہم یہ سوچ کے اس کو کر لیں کہ کیا پتہ اس سے ہمارا جو غلطیاں ہم کرتے ہیں جی ان کا کفارہ ہو جائے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارا حال کیا، ہم بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں. جب بچوں کو صبح لنچ پیک کر کے دے رہے ہوتے تو مائیں ساتھ ساتھ کیا کہتی ہیں؟ شیئر نہیں کرنا، شیئر نہیں کرنا، کسی کو نہیں دینا، کھانا اس کو خود کھانا. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ ماں ایکسٹرا ڈالے، دیکھو بیٹا میں نے ایکسٹرا ڈالا، تم شیئر کر لینا. یہ کائنڈنیس ہے. پینسل ایک کی بجائے 2 دینا. بچے اگر کسی اور کی ٹوٹ گیا تو تم اس کو دے دینا. تو اس سے بچے بچپن سے ہی پھر مہربانیاں کرنا سیکھتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں جو خود غرضی کا ایک ماحول ہے نا کہ سارے فائدے مجھے پہنچے اور مجھے پرواہ نہیں کس پہ کیا گزرتی. الحمدللہ اس دفعہ ایڈمیشنز زیادہ ہوئے ہیں اور ہر کلاس میں بچوں کا نمبر بھی انکریز ہوا ہے، تو پریشر از آلریڈی آن دی ٹیچرز. تو ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ کین ٹیل کہ کتنا پریشر ہے اور پیرنٹس کتنے روتے ہوئے جاتے ہیں کہ ایڈمیشن نہیں ہوا. لیکن الحمدللہ ناؤ وی ہیو اے بگر کیمپس اور بڑی کلاسز ہیں، تو ہم نے ضرور ایسے پیرنٹس کو اکوموڈیٹ کیا ہے. اینڈ ایوری چائلڈ، ایوری پیرنٹ ہیز اے بیوٹیفل اسٹوری فار کمنگ ٹو AIS. تو انسٹیڈ آف ٹیکنگ دیز چلڈرن ایز برڈن اینڈ کمپلیننگ اینڈ وائننگ کہ اتنے بچے ہو گئے، اتنے زیادہ میں نہیں کر سکتی، یعنی آئی تھنک اٹس این اپرچونٹی جس میں ہم اگر ایک بچے ہماری طرف سے کوئی بھی نیکی اس کو، یعنی ہم اس کو اس پہ ابھار سکیں گے وہ نیکی کر لے یا کچھ بھی اس کو سکھا سکیں، تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. ہو سکتا ہے وہی ایکسٹرا بچہ جو ہے جو برڈن ہے وہ آپ کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ بنے. میں جب PhD کر رہی تھی تو مجھے پتا چلا میں پریگننٹ ہوں. تو جتنے میرے کولیگز اور لوگ تھے وہ سب کہنے لگے کہ یہ فتویٰ ہے، فلاں فتویٰ ہے، آپ اس کو ایلیمنیٹ کروا دیں. لیکن میرے دل کو اللہ نے تھاما ہوا تھا کہ جس رب نے مجھ پہ یہ بوجھ ڈالا ہے وہ ضرور مجھے اس کو اٹھانے کی بھی توفیق دے گا. دل بڑا کیا، اللہ سے دعا کی. مشکل تو ہوئی تھوڑی، لیکن کام بھی وقت پر ہوا اور اللہ نے تیمیہ جیسی بیٹی بھی دی. اور الحمدللہ اب خوشی ہوتی ہے کہ وہ اس مشن کو آگے لے کے چل رہی ہے. اور میں کبھی کبھی کانپ جاتی ہوں کہ اگر میں کسی کی بھی بات میں آ جاتی تو میں اپنا کتنا بڑا نقصان کر بیٹھتی. تو اسی طرح بعض اوقات بعض بچے بچپن میں اتنے تنگ کرنے والے ہوتے ہیں، سب زیادہ نوٹی ہوتے ہیں، کچھ کام نہیں کر کے دیتے، لیکن بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور بڑے ہو کے پتہ نہیں آپ کا نام کہاں روشن کرے اور کس جگہ آپ کو کام آ جائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.